السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے اسٹوڈنٹ. آئی ایم بیک ود نیو ویڈیو. آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے اس میں آج ہم نے ریڈ کرنا ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے. جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جدید صحت و جسمانی تعلیم ہے 11ویں جماعت کے لیے، اور یہ جو ہے یہ اردو میڈیم والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہے. اور اس کا ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارا لیکچر ہے پہلے لیسن کا جسمانی تعلیم کی تعریف، جو اس کی پہلی موسٹ امپورٹنٹ تعریفیں ہیں وہ میں آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. جیسے یہ اس کا تعارف ہو گیا اور اس کی تعریفیں ہو گئیں، اور یہ دیگر ماہرین تعلیم کی طرف سے کی گئی تعریفیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکی ہوں. یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. آج جو ہے ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں ہمارا باب نمبر 2، جسمانی تعلیم کی ضروریات و اہمیت. آج ہم یہ ریڈ کرنے والے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا جو فرسٹ جو کہتے ہیں مین اس کی جو ہے اس کا کریکٹر وہ ہے جسمانی تعلیم کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے ظاہری اور باطنی وجود کے متوازن نشو و نما سے تکمیل پاتی ہے. یہ اصول انسانی جسم کی صحت مند نشو و نما سے وابستہ ہے، جس کی اہمیت ہر دور میں مسلمہ رہی ہے. وہ وقت بھی جب انسان غاروں میں رہتا تھا، تہذیب و شائستگی کے نام سے بے بہرا تھا، لیکن صحت مند جسم و جان کے حامل افراد کو بے صد قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اسی دور سے آرٹ کے شاہکار، خواہ مصوری ہو یا مجسمہ سازی، ادب و شاعری ہو یا تاریخی مارکوں کا کوئی ہیرو، ان کی تن سازی کی شبیہ میں ہمیشہ طاقتوری اور تندرستی کا عنصر موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے تحت و شعور میں ہمیشہ سے طاقت، تندرستی اور صحت جسمانی کی جانب رغبت اور رجحان رہا ہے. زمانہ قدیم میں جسمانی سرگرمیاں معاشرے کے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں. انسان جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے کبھی مفید اور کارآمد مقاصد حاصل کرتا تھا اور کبھی ان کے ذریعے سفلی خواہشات کی تکمیل عمل میں لاتا ہے. اس دور میں اسے جنگی تیاریوں کے علاوہ حصول خوراک اور اپنی زندگی بچانے کی خاطر بھی قوت، مہارت اور تیز رفتاری جیسے اوصاف کی ضرورت پیش آتی تھی. گزرے زمانے میں جب جسمانی تعلیم کی بنیاد پر منفی سوچوں نے غلبہ پایا تو بعض معاشرے اخلاقی بیرا روی کا شکار بھی ہوئے. اس سلسلے میں سرزمین روم کی مثال دی جا سکتی ہے، جہاں جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے غلط مقاصد کی تکمیل ہونے لگی، تو یہی سرگرمیاں عظیم تہذیب کے زوال کا پیغام لائیں اور اس عظیم تہذیب کو اپنے المناک انجام تک پہنچایا. جدید مشینی دور میں جبکہ سائنسی ایجادات کی وجہ سے حضرات انسان کو ہر قسم کی آسائش میسر ہے، انسانی محنت کی جگہ خودکار مشینوں نے لے لی ہے. زیادہ فالتو وقت گزارنے کے لیے کمپیوٹر، ٹی وی، ویڈیو اور گاڑیوں پر انحصار نے انسان کو ان سب جسمانی فوائد سے محروم کر دیا ہے جو اس مشینی دور سے پہلے اسے میسر تھے. صحت کے بغیر ہر نعمت بیکار ہو کر رہ جاتی ہے. ڈپریشن جو دور جدید کا ایک تحفہ ہے، ایک مرض لا علاج کی مانند انسان کی صحت مند سوچوں کا گلا گھونٹ رہا ہے. دباؤ کا شکار انسان کسی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. انسانی ذہن تعمیری جسمانی مشاغل کے بجائے تخریبی اور پریشان کن فقرات کی اما جگہ بنتا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں ضرورت صرف اس امر کی رہ جاتی ہے کہ انسان روزمرہ زندگی کے معاملات میں تو اتر سے ایسے لمحات نکالے جس میں وہ اسے ورزش اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے حوالے سے ایسے طریقہ کار اختیار کرے جو اس کے ظاہری و اندرونی تندرستی اور توانائی میں اس کے معاون بنے. اکثر ممالک جسمانی تعلیم کو نصاب میں شامل کر کے ایک لازمی مضمون کے طور پر نئے ذہنوں کو اس کی افادیت سے آگاہ کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے انگریزوں اور ہندوستان کے اکثر تعلیمی اداروں میں جسمانی تعلیم نہ صرف لازمی مضمون کے طور پر نصاب میں شامل ہے بلکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز پر بھی عمل کیا جا رہا ہے.
پاکستان میں بھی جسمانی تعلیم کی افادیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جسمانی تعلیم کی اہمیت اور افادیت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس تبدیلی کی مندرجہ ذیل وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس آگے پوائنٹس آ رہے ہیں جو اسی جسمانی تعلیم کے حوالے سے جو ضرورت و اہمیت ہے اس کے حوالے سے آگے اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں، یہ ایک میں نے کوشچن یہاں پر لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ تعلیم جسمانی کی موجودہ دور میں اہمیت بیان کریں۔ یہ جو ہے کوشچن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر جو ہے وہ آپ کے ایگزام میں آتا ہے، اس لیے میں نے یہ یہاں پر لکھ کے رکھا ہوا ہے تاکہ میں جیسے جیسے آپ کو بتاتی جاؤں اور ہم بک کو ریڈ کرتے جائیں تو ساتھ میں کوشچنز بھی آپ کو ملتے جائیں۔ تو یہ دیکھ لیں، یہاں پر بھی ایک کوشچن لکھا ہوا ہے کہ تعلیم جسمانی کی اہمیت تفصیلاً لکھیے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں۔ پوائنٹ میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے جدید دور کے تقاضے اور جسمانی تعلیم کی اہمیت۔ انسان کی شہروں کی طرف منتقلی اور صنعتی ترقی نے انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مشینی طرز زندگی اور سائنسی اور ثقافتی انقلاب کے نتیجے میں انسان مختلف جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہے۔ زندگی کے ان تاریک لمحات میں صرف جسمانی سرگرمیاں ہی انسانی زندگی کو خوشی اور لطف لٹا سکتی ہیں۔ کوئی بھی باشعور شخص جسمانی تعلیم کی اہمیت و افادیت سے قطعی انکار نہیں کر سکتا۔ جسمانی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت نے جسمانی تعلیم کو پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک لازمی قرار دیا ہے۔ مزید برآں جسمانی تعلیم کو مضمون انٹر اور ڈگری جماعتوں کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس پوائنٹ نمبر جو 2 ہے وہ ہے ذہنی تفکرات سے نجات۔ دور حاضر میں انسان ذہنی دباؤ، الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، جس کی بڑی وجہ نفرت و کینہ جیسے منفی احساسات ہیں۔ آج انسان بے عملی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جسمانی سرگرمیوں میں خود حصہ لینے کی بجائے محض تماشائی بننا ہی کافی سمجھتا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے انسان ذہنی پریشانیوں اور تفکرات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ دل کے امراض جدید دور کی مرہون منٹ میں جس کی بڑی وجہ ذہنی دباؤ اور پریشانی بیان کی جاتی ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تفریح اور جسمانی سرگرمیاں ایک اہم ذریعہ ہیں۔ تعمیری تفریح کی بدولت دماغی اور جسمانی طور پر راحت و سکون میسر آتا ہے۔ صحت مندانہ اور صاف ستھرا ماحول انسانی ذہن پر بڑے خوشگوار اثرات چھوڑتا ہے۔ اب ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے شخصیت و کردار کی تعمیر۔ جسمانی تعلیم کی سرگرمیوں کے ذریعے فرد کی تمام پہلو سے تربیت و ترقی ہوتی ہے۔ اس میں دیانت، خود اعتمادی، حوصلہ مندی، ذہانت، نظم و ضبط، بہتر کردار، بھائی چارہ اور لیڈرشپ جیسی خصوصیات ترقی پاتی ہیں۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو ایک فرد میں مثبت تبدیلی لا کر اسے ایک اچھا شہری بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ قوت برداشت میں اضافہ۔ قوت برداشت کسی بھی فرد کے کردار کو نکھارتی اور شان بخشتی ہے۔ کردار کسی فرد کی وہ اہم خصوصیت ہے جس کے ذریعے وہ معاشرے میں خاص مقام پاتا ہے۔ جسمانی تعلیم کے ذریعے وہ قوت برداشت کا سبق سیکھتا ہے۔ جسمانی تعلیم کی سرگرمیوں میں بہت سے ایسے موقع ملتے ہیں جس میں کھلاڑی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے ان خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے جسمانی تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر جو 5 ہے وہ ہے تفریح کے مواقع مہیا کرنا۔ اس میں جو اس کے وضاحت دی گئی ہے وہ ہے کام اور صرف کام انسان کی زندگی میں اکتاہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اس اکتاہٹ اور بوریت سے نجات پانا چاہتا ہے۔ جسمانی سرگرمیاں انسان کو تفریح مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ کھیل کود میں حصہ لینے سے انسان راحت اور خوش محسوس کرتا ہے، جس سے دوبارہ تر و تازہ ہو کر اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے۔ جدید دور میں تفریح کی اہمیت کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ انسان اپنی فرصت کا وقت تفریح سرگرمیوں میں گزارنا چاہتا ہے، جس کے لیے جسمانی تعلیم کی سرگرمیوں کے پروگرام پر عمل کرنا ہوگا۔ اچھا جی، ہمارے پاس پوائنٹ نمبر جو 6 ہے وہ ہے معاشی ترقی۔ جسمانی تعلیم معاشی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کھلاڑی ٹیم کی بہتری کو مد نظر رکھ کر کھیل کے قوانین کی تعمیل کرتے ہوئے کھیلتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر پورے جذبے سے کھیلتا ہے اور اپنی فتح اور شکست کو ایک ہی جذبے سے لیتا ہے۔ کھیل کے دوران اس میں قوت برداشت کی خصوصیت پروان چڑھتی ہے۔ جس طرح جسمانی تعلیم کسی بھی فرد کے معاشرتی کردار کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر جو ہمارے پاس 7 ہے وہ ہے وزن کنٹرول کرنے میں مددگار۔ جسمانی وزن کم کرنے کے لیے جسمانی تعلیم کی سرگرمیاں
بہت پر اثر ہو سمجھی جاتی ہیں۔ بیٹھ کر کام کرنے کی عادات والی زندگی موٹاپا اور زیادہ کھانا مختلف بیماریوں خاص طور پر دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ ورزش کے دوران عضلات زیادہ چربی استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی ورزش کرتا ہے تو اس کی چربی توانائی میں تبدیل ہو کر اس کے عضلات کو مضبوط بناتی ہے۔ پرزور سرگرمیوں کے ذریعے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ ورزش سے انتوں میں میگنیشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس طرح انتوں کا راستہ خوراک کے لیے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر جو ہمارے پاس 8 ہے، فاضل وقت کا صحت مندانہ استعمال۔ آج کے دور میں انسان کو بہت سی آسائش میسر ہیں۔ روزمرہ کے زیادہ تر کام خود کار مشینیں سر انجام دے رہی ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر جہاں اس کے جسم کو بہت کام کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں اس کی مصروفیات دنوں کے بجائے گھنٹوں میں سمٹ آئی ہے۔ مگر انسان اس سے بچ جانے کے لیے وقت کا استعمال دانش مندی سے نہیں کرتا۔ وہ زیادہ تر کمپیوٹر، ویڈیو گیمز، ٹی وی، بحث مباحثہ اور دوسری غیر صحت مندانہ سرگرمیوں میں صرف کرتا ہے، جس سے انسان مختلف نوعیت کے مسائل سے دوچار ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی تفکرات کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ فاضل وقت میں جسمانی سرگرمیوں کے پروگرام پر عمل کر کے وہ اپنی مصروفیات کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ ایک طاقتور قوم کی تشکیل کے لیے حکومت پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس امر کا خیال رکھیں کہ اس کے افراد فارغ اوقات میں صحت مند مشاغل اپنائیں اور فلاحی کاموں میں شریک ہوں۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، پوائنٹ نمبر 9، وہ ہے انسان کا ثقافتی ورثہ۔ جس طرح ہم نے دوسری چیزیں اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں پائی ہیں، بالکل اسی طرح انسان کو سپورٹس بھی ثقافتی طور پر ورثہ میں ملی۔ اب پرانے زمانے کے لوگ کشتی کے علاوہ مختلف زوروں کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے۔ ان کی روزمرہ کی طرز زندگی ہی کچھ ایسی تھی کہ ان کے لیے تیراکی جاننا فطری عمل تھا۔ آج کل یہ کھیلیں جسمانی تعلیم کے پروگرام کا خاص حصہ بن چکی ہیں، جن کی افادیت آج پہلے کی نسبت بڑھ چکی ہے۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 10، قومی و بین الاقوامی تعاون اور بھلائی کو بڑھانے کا ذریعہ۔ 1896 میں جدید اولمپک گیمز کی تجدید بین الاقوامی تعاون اور بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوئی۔ ایک فرانسیسی بیرون جو کہ جدید اولمپک گیمز کا باپ کہلاتا ہے، اس خواب کو کئی سالوں کی انتھک محنت کے بعد تعبیر کو پہنچایا۔ آزادی کے فوراً بعد پاکستان نے بھی ان اصولوں سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے قومی کھلاڑیوں کو ایشیا اور اولمپک گیمز میں بھیجا۔ جسمانی تعلیم کے میدان میں رنگت، مذہب اور نسل کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، تمام کھلاڑی برابر ہوتے ہیں اور ان سب کو گیمز کے اصولوں کی پیروی کرنا ہوتی ہے۔ کھیلیں قومی اتحاد کو پروان چڑھانے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ دوسرے ممالک کے کھلاڑی اور تماشائی ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ پاکستان ٹیم کے کھلاڑی مختلف صوبوں سے منتخب کیے جاتے ہیں، جس سے آپس میں بھائی چارے اور تعاون کا احساس بڑھتا ہے اور اس وقت کے ساتھ یہ احساس کھلاڑی کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے یہ کچھ زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو ہم آج کیا کرتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ نمبر ہمارا 10 ہے ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور پوائنٹ نمبر جو ہمارا یہ 11 ہے یہ ہم آگے یہاں پر ایسے کر کے ہم اپنا نشان لگا دیتے ہیں تاکہ ہم بھولیں نہ، تو آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے جو یہ ہمارے رہ گئے ہیں وہ ہم ریڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری بک ہے جدید صحت و جسمانی تعلیم مینس کے، یہ دیکھ لیں انگلش میڈیم والے اگر جو ہے وہ انگلش میڈیم سے ریڈ کر رہے ہیں تو وہ ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، یہ جو ہے فرسٹ ایئر کی ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دو طرح کی بک ہے۔ ایک تو فرسٹ پہ ہے کہ یہاں پر پہلا سیشن جو ہے وہ تمام طلباء و طالبات کے لیے ہے، لیکن درمیان میں کچھ ایسے چیپٹرز آ رہے ہیں، کچھ لیسنز ایسے آ رہے ہیں جو صرف بوائز کے لیے ہیں الگ خاص سے اور کچھ گرلز کے لیے ہیں الگ خاص سے، تو وہ تمام کس طرح سے ریڈ کرنے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی جاؤں گی، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔